نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید بواسطہ نبی مکرم مدنی تاجدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی۔ تو اب ہم لوگوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمیں جو اتنا انعام ملا ہے، اللہ کا کلام ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، تو یہ اس کا کمال کرم ہے کہ اس نے اپنا کلام ہماری زبانوں پہ جاری فرمایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت اس انداز سے کریں جس طرح مالک چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ترتیل کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں باب العلم سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تجوید حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا ہے۔ تو تجوید کیا ہے اور اوقاف کیا ہے، اس کے لیے علماء نے، قراء حضرات نے، مجودین نے اس پر 4 علوم متعین فرمائے۔ جب تک وہ علوم نہ سیکھے جائیں اس وقت تک قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا ناممکن ہے۔ تو وہ علوم، پہلا جو علم ہے وہ ہے علم التجوید۔ اس فرمان علی کی روشنی میں علم تجوید، تجوید کا لغوی معنی ہے صاف کرنا، کھرا کرنا، کسی چیز سے کھوٹ نکال کے اس کو خالص بنا لینا۔ تو قراء کی اصطلاح میں تجوید سے مراد ہے حروف کی اس طرح ادائیگی کی جائے کہ ان کو اپنے مخارج سے ادا کیا جائے اور ان کی جو صفات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، ان کو اپنی صفات سے ادا کیا جائے۔ تو یہ ہے تجوید۔ اور تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہا گیا ہے۔ تو لحن کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کے مرتکب سننے والا بھی اور پڑھنے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسی غلطیاں ہیں؟ کسی حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کی بجائے الحمد پڑھنا، یہ ہا کو ہا پڑھا گیا، تو یہ لحن جلی ہو گئی۔ اسی طرح کسی حرف کی مقدار کو اس کی اپنی مقدار سے زیادہ لمبا کر دینا، جیسے
اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبار پڑھ دیا تو یہ لمبا ہو گیا، یا کسی حرف کی مقدار کو کم کر دیا، جیسے اللہم، اس کو اللہم پڑھ دیا تو اللہ کا لام جو ہے اس کی مقدار کم ہو گئی۔ اسی طرح کسی متحرک حرف کو ساکن کر دینا یا ساکن کو متحرک کر دینا، جیسے شہرن پر وقف کرتے ہوئے اکثر اس کو شہر پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ ہا ساکن ہے، شہر۔ اور اسی طرح حسنتن، یہ سین جو ہے متحرک ہے تو اس کو ساکن کچھ لوگ کر دیتے ہیں، حسنتن پڑھ جاتے ہیں، تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح حرکت کی غلطی ہے، زبر کی بجائے زیر پڑھ دی، زیر کی بجائے زبر پڑھ دی، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ کسی مشدد حرف کو مخفف کر دینا یا مخفف کو مشدد کر دینا، جیسے وَتَعَالَى، اس کو وَتَعَالَى پڑھ دینا، یہ مخفف ہے، اس کو مشدد کر دیا۔ بعض حروف مشدد ہوتے ہیں، ان کو مخفف کر دیا جائے تو یہ لحن جلی کی قسمیں ہیں۔ دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی ایسی غلطی ہے جس کے کرنے والا گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اس سے کلام کی خوبصورتی میں فرق آئے گا۔ جیسے ایک بندہ کپڑے پہنے ہوئے ہے لیکن میلے کچیلے ہیں، ان پہ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، تو وہ قابل برداشت تو ہیں لیکن ہر ایک اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، محسوس کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے، ننگا ہے، تو وہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ یعنی یہ مثال ہے لحن جلی کی۔ اور لحن خفی کی مثال یہ ہے کہ ہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن گندے ہیں، میلے کچیلے ہیں، تو وہ پھر کم گناہگار ہوگا۔ ایسی غلطی سے اہل فن ہی متاثر ہوتے ہیں، عام لوگوں کو اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی غلطیاں ہیں جو حروف کی صفات عارضہ ادا نہ کرنے سے غلطی یہ سرزد ہوتی ہیں، جیسے تسہیل ہے، امالہ ہے، ادغام، اظہار، اخفا نہ کرنا، یہ اس قسم کی جو غلطیاں ہیں یہ لحن خفی کہلاتی ہیں۔ تو پہلا علم جو ہے علم التجوید ہے، حروف کی صحیح جو ہے اپنے مخارج سے ادائیگی۔ تو یہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی مشق کرتے ہیں۔ تو حروف تہجی کو ان کے مخارج سے اور ان کی صفات کو مد نظر رکھ کے ادا کرنے سے ہی ان کا صحیح حق ادا ہوگا۔ اور پھر جب حروف صحیح ہوں گے تو الفاظ صحیح ہو سکیں گے، اور الفاظ کے صحیح ہونے سے آیات کی تصحیح ممکن ہوگی۔ تو بنیاد ہے حروف تہجی۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف تہجی کو پہلے سیکھتے ہیں۔ تو آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ حروف تہجی کی مشق کریں گے، ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔